بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ندیم رضا صاحب نے اس قدر زیادہ بیان کر دیا کہ میں تو شاید آخری صف کا آخری مسافر تھا اور یہ سب پہلی صف کے پہلے لوگ تھے اور میں تو ان کے ہمیشہ پیچھے رہا ہوں۔ آج میری گفتگو سے پہلے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے جن ہاتھوں میں صحافت سیکھی، خشنود علی خان صاحب، میں نے ان کی بڑی جھلکیاں بھی کھائیں اور بڑی سختی بھی جھیلی، لیکن الحمدللہ وہ جھلکیاں خشنود صاحب، ضیاء شاہی صاحب، وہ میرے آج کام آ گئی۔ اسحاق رانا صاحب جو مجھے کان سے پکڑ کے سمجھاتے رہے، فیصل خان درہانی صاحب چھیڑتے بھی تھے، پیار بھی کرتے تھے، سکھاتے بھی تھے، ذوالفقار راحہ صاحب، مدثر بٹ صاحب، مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کیا تھپی دے کے نا مجھے پنجابی کیا پتر تگڑا ہویا تیرا کام بھی ہو رہی ہے، میں بھی سمجھ نہیں آئی اور تو سیاست کرنی ہے تگڑا ہویا۔ مجھے یاد ہے وہ دن بھی۔ عاطف صاحب بیٹھے ہیں، خشنود صاحب کے صاحبزادے، میں پریشان ہوتا ہوں ایک ینگسٹر اپنی زندگی کو اس طرف لگا رہا ہے، یہ بھی بڑی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قاضی طارق صاحب آئیں گے، لیکن آج خشنود صاحب آپ کی اجازت سے کیسی ذاتی اظہار ہے، کتابوں سے کم لوگ بیٹھے ہیں، کیسی ذاتی اظہار ہے کہ کرسیاں ہم پوری نہیں کر سکے، کیسی ذاتی اظہار ہے کہ ہم یہ شیشے نہیں کھول سکتے، اور کیسی ذاتی اظہار ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس پروگرام کے بعد اس نے اگلے پروگرام میں ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یہ رہ گیا صرف ذاتی اظہار، یہ ہم چند لوگ رہ گئے ہیں، صرف چند لوگ۔ کدھر گئے باقی؟ کچھ پلاٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کسی ایک جگہ یہ نعرہ نہیں لگتا کہ صحافت کی آزادی تک جنگ رہے گی، کسی جگہ یہ نعرہ نہیں لگتا کہ آج ہمیں ایک صفحہ ملتا ہے، آج ہمیں ایک لکھا ہوا پیج ملتا ہے کہ غریب کی بات نہیں کرنی، جمہوریت کی بات نہیں کرنی، پاکستان کی بات نہیں کرنی، بس فلاں 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 فلاں، بس آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نا ہمیں وہ پیج ملتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرا پروگرام شاید کل تک بند ہو جائے، مجھے یہ بھی یقین ہے سارا آنا سب تسی بھی تیار ہے، وہ تو ظلم کر رہا سب تسی بھی۔ اس لیے اس کی وجہ ہم نے لوگوں نے جہاں ٹریننگ لی اس کے انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے، اس وقت ہمیں سمجھایا گیا تھا ذاتی صحافت کیا ہے۔ آج لیڈر بنتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ آج جو لیڈر بنتا ہے نا آزادی صحافت کا، معذرت سے میری بات کسی کو اچھی لگے بری لگے، وہ دیکھتا ہے میرے گھر میں کیا ہے، میرے بچے کس ملک میں جا کے پڑھیں گے، اسے آزادی صحافت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ کتنے کلبس ہیں جہاں پہ آزادی صحافت کا جا کے کیمپ لگتا ہے، بتایا جائے نا، کوئی تو مجھے بتا دے یہ بات۔ مجھے کل میں نے خشنود صاحب ایک پریس ریلیز دیکھی کہ اسلام آباد پریس کلب ایک پریس ریلیز جاری کر رہا ہے کہ باہر بلوچوں کے لگے ہوئے کیمپ کو ہٹایا جائے جناب ایس ایچ او صاحب۔ یار کمال ہے، کمال ہے۔ مجھے نہیں پتا یا آپ کو نہیں پتا کہ وہ اپلیکیشن کہاں سے آئی؟ جب جس ملک کا وزیر اطلاعات وہ ہو جو سندھو دیش کی بات کرتا ہو، جس ملک کے اندر سرٹیفکیٹ دینے کا معیار دیا ہو یہ ہو کہ کیا کل یہ گالیاں نکالے گا آج یہ ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں۔ ہم یہ 12 لوگ نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ 12,000 کا کارواں بنے گا، یہ 12 لاکھ کا کارواں بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ پیچھے جتنی کتابیں ہیں مدثر بٹ صاحب آپ کی، ان کتابوں سے زیادہ دوست کریں گے۔ اور آج ہم یہ عہد کریں گے، جو کہ میں نے ندیم رضا صاحب سے کہا کہ میری مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہاسپٹل میں تھی، تو مجھے حکم ملا تھا کہ لازمی پہنچنا ہے، میرا دل بھی کہہ رہا تھا کہ میں خشنود صاحب کو ضرور دیکھوں، اللہ ان کو زندگی دے، ان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ تو میں صرف 3 چیزیں کہوں گا، آزادی لینی ہے تو خون دینا پڑے گا۔ مت سوچیں کہ اس طرح کے سٹیج یا اس طرح کے گرم کمروں میں بیٹھ کے ہم آزادی حاصل کر لیں گے، بالکل نہیں کر سکتے۔ آزادی لینی ہے تو جیلوں میں جانا پڑے گا۔ اگر آزادی صحافت کی جنگ لڑنی ہے نا تو ہمیں کمروں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ فیصلہ کر لیں خشنود صاحب، آپ فیصلہ کر لیں تو یہ پھر 10 15 20 نہیں، پھر ذمہ داری لگائیے گا ہماری بھی، پھر مزہ آئے گا۔ پھر ذاتی صحافت سیمینار ہوگا آمریت کے گھر کے باہر، آمروں کے جو سہولت کار ہیں یا آمروں کے لیے جو کام کرتے ہیں، پھر ان کے گھروں کے باہر۔ میرا کارکن بھوک سے مر رہا ہے،
اور ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر مالا مال ہیں. میں صحافتی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. وہ مالا مال ہیں. تو اب ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے, تو اس جنگ کو لے کر چلے انشاءاللہ تعالی. یہ کارواں جو ہے نا, یہ قافلہ جو ہے, یہ بہت بڑا ہو جائے گا. آپ ابتدا کریں, لیکن میں پھر کہوں گا, ہم نے اگر تو گفتگو تک رہنا ہے تو پھر اسی کمرے سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اور اگر ہم نے واقعی آزادی صحافت جس کا نام ہے کانفرنس رکھی ہے, تو یہ کانفرنس بھی آج کے بعد آخری کانفرنس کریں سے, اور اس کے بعد باہر لے جائیں. کوئی بات نہیں, سردی ہو گرمی ہو, رانا صاحب جو مرضی ہو کریں گے. کوئی پکڑتا ہے پکڑ لے, کوئی کچھ بھی کرتا کر لے. آج کل تو یہ حالات ہے کہ موبائل ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے ہمارے ساتھیوں نے, اور بتا کے آتے ہیں جناب اسی فلانی پر کانفرنس سے جا رہے ہیں, حقیقی حکم ہے. وہ کہتے ہیں جی چلے جاؤ رپورٹنگ کر کے دے لیجیے, اور وہ ساتھ ساتھ بھیجتے جاتے ہیں. نہیں, اس سے نکلیں باہر. مجھے نہیں پتا میں کل آپ سے ملتا ہوں نہیں ملتا, مجھے نہیں پتا کہ اگلے دن چند دن کیسے ہوں گے, لیکن جتنے دن جینا ہے ہم نے بالکل ٹھیک طریقے سے جینا ہے. اور اب تو میرے غفار صاحب بھی یہاں پہ ہیں, تو اس کے بعد بات کوئی نہیں رہ جاتی. تو اللہ کا نام لے کے شنو صاحب آپ سر کریں شروع. ہم سب کھڑے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, لڑیں گے, لیکن ہمیں نکلنا پڑے گا ان کمروں سے باہر. ہمیں نکلنا پڑے گا اس ماحول سے باہر, اور سڑکوں پہ آنا پڑے گا, اور گراؤ کرنا پڑے گا. اور اپنی تحریروں کو ایک پیج بنا لیں, ایک پیج بنا لیں آزادی صحافت کانفرنس کے نام سے. نئی ٹی وی پہ چلتا نہ چلے, سوشل میڈیا پہ رکاوٹ پیدا کرتے جائیں. ہم آن لائن کریں گے, ہم ایک جگہ جائیں گے, ہم جا کے محاسبہ کریں گے, سارا کچھ کریں گے, اور آزادی صحافت لے کے رہیں گے. آزادی صحافت یہ نہیں ہے کہ جو نام یہ دیتے ہیں صرف بولتے ہیں, نہیں. آزادی صحافت ہے کہ ہمیں لکھنے کا, بولنے کا, پڑھنے کا, سیکھنے کا سب موقع دینا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے سندھو دیش والا کون تھا اور پاکستان والا کون. شکریہ.